إذا ما تزال فيك يا مولاي. تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، محبت نچلا درجہ ہے، ہم سے مودت کا تقاضا کیا، کیونکہ ہر محبت بندے کو قربانی کا درس نہیں دیتی۔ اب بندہ ضروری نہیں کہ ایک گاڑی لینا چاہے اس گاڑی کے لیے مثلاً باپ کو قربان کر دے، ضروری نہیں ہے۔ کئی محبتیں ہوتی ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ قربان کر دیا جائے۔ تو محبتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے تو سب کچھ لٹا دے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بیوی قربان، بچے قربان، اولاد قربان، جب تو یہاں تک پہنچتا ہے اب تو مقام مودت میں ہے کہ امام حسین کی آواز آئے گی، اے مومن، حسین اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں، پر اس بدن کو خدا پہ جب لٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسین اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ مودت کرتے ہیں۔ یہ تصور مودت ہے کہ ہاں قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی ہے پر حسین سے مودت کرتی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم، کہ بی بی اپنے وجود کو مولا علی پر قربان کر کے کیا بتا رہی ہے کہ سیدہ کو خود سے محبت ہے پر علی سے کیا ہے؟ مودت ہے۔ حسن و حسین خود کو قربان کر کے بتا رہے ہیں خدایا ہم محبت تو کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اولادوں سے۔ سیدہ زینب فرما رہی ہیں اے خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر تیرے دین سے مودت ہے۔ جب مودت میدان میں آ جائے تو ہر شے قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات کے ذرے سے لے کر، اپنے گھر کے مال سے لے کر اور اپنی اولاد کی محبتوں تک اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ جذبہ تیرے اندر ہے تو مقام مودت پر ہے۔ اب آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت کس چیز کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ محبتوں کو جا بجا کرتا ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں ایسی چیزوں کو محبت میں بدل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا جملہ یاد رکھیے کہ معصوم کا فرمان ہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی انسان کا محرک جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مرد صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کی محبت کے لیے۔ واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی یہ کبھی 9 مہینہ ایک بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی۔ ہاں، عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ایک بچے کو پیدا کرنے میں، کیوں؟ یہ ساری تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کر رہی ہے؟ یہ بچے کی محبت کا جذبہ ہے جو اسے ہر مصیبت پہ صبر کرنے کا جذبہ دے رہا ہے۔ تو تصور کریے کہ محبت کتنی پاورفل ہے۔ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اگر شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے تو شمر محبت دنیا میں سینے حسین پہ سوار ہو رہا ہے۔ ابن سعد رے کی حکومت کی محبت میں سوار ہو رہا ہے۔ تبھی امام نے جب مثال دی تو مولا نے فرمایا ابن سعد تجھے رے کی حکومت کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مطلب جس کی محبت میں تو میرا قاتل بن رہا ہے وہ محبت تجھے موصول نہیں ہوگی۔ یہ سورہ رحمان جب پڑھتے ہو تو خدا بھی تیرے لیے محبتوں کو کریٹ کر رہا ہے، کبھی حور کا نام لیتا ہے، کبھی جنت کا نام لیتا ہے، کبھی باغ کا نام لیتا ہے، کبھی غلما کا نام لیتا ہے۔ یہ خدا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے، اس کی نیچر و فطرت میں کس چیز کی محبت ہے، لہٰذا انہی محبتوں کو اجاگر کر کے اللہ تجھے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے گویا اس کے اندر مقناطیس ہوتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو شیطان الگ الگ محبتیں تیرے دل میں بناتا ہے، کبھی مال کو محبوب بناتا ہے، کبھی اولاد کو محبوب بناتا ہے، کبھی بیوی کو محبوب بناتا ہے۔ یہ لسانیت یا قوم پرستی جب نکلتی ہے، یہ نیشنلزم نکلتا ہے، یہ محبتیں دلوں میں پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک اس کو قوم پرست نہیں بناؤ گے تب تک اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا سکتے، جب تک اس کے دل میں بغض شیعہ نہیں ڈالو گے تب تک اسے اس کا قاتل نہیں بنا سکتے، اور جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تب تک یہ 40 کی واک پہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تکلیفیں ایکشن ایک ہی ہے
لیکن ڈائریکشن الگ ہے، جذبہ ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے۔ جتنی محنت آپ اس راہ میں کرتے ہو اتنی ہی محنت وہ باطل کی راہ میں کرتا ہے، جتنی محنت آپ ایک حلال کام میں کرتے ہو چور اتنی ہی محنت حرام کام میں کرتا ہے۔ دیکھیے محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے، تو اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جائے، انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے، یعنی اسی محبت کے جذبے کو یہ اصل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نقل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا، یہ لوگوں کی ڈائریکشنوں کو بدلتے تھے۔ وہ زہیر جو شیعہ نہیں تھا، جب ڈائریکشن بدلی تو ایسا شیعہ بنا کہ آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے۔ وہ وہاب قلبی جو مسیحی تھا، جب حسین نے ڈائریکشن بدلی، یعنی امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک قوت جذبہ اور طاقت ہے، بس مجھے اس کی ڈائریکشن بدلنی ہے۔ تو جب اپنے معاشرے میں کوئی ٹیلنٹڈ جوان دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کا عقل بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کی فکر بڑی مضبوط ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بم بھی بن سکتا ہے اور یہ پھول بھی بن سکتا ہے۔ یہ بم تب بنے گا جب اپنی توانائی کو غلط راستے پہ استعمال کرے گا، اور یہ اچھا تب بنے گا جب یہ حسین کے راستے میں آ جائے گا۔ ایک ہی سائنسدان ہے، وہ اپنی سائنس سے انسان کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی ہی سائنس سے ایٹم بم بنا کے ملین لوگوں کو مار بھی سکتا ہے۔ ایک سائنسدان بندوق بنا کے انسان کی حفاظت بھی کروا سکتا ہے، اور وہی سائنسدان بندوق بنا کے انسان کو انسان کا قاتل بھی بنا سکتا ہے۔ تو کمال اہل بیت یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں صحیح ڈائریکشن کو لانا، تاکہ اس ڈائریکشن کے ذریعے سے یہ اپنی سمت کو مقرر کرے۔ کیوں اللہ نے قبلے کو مقرر کیا؟ تاکہ سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف بنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا طواف کریں۔